ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم ہربرسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی مسائل، عوامی عدالت، ہمارا آج کا پروگرام۔ آج وہ دن ہوتا ہے، جمعے کا وہ دن ہوتا ہے جس دن ہم عوام کا براہ راست مکالمہ کرواتے ہیں عوامی نمائندوں سے، اور عوام اپنے مسائل براہ راست عوامی نمائندے کو بتا دیتے ہیں، اور آپ کی آواز کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو کچھ نہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، نہ کٹ کرتے ہیں، نہ کسی قسم کی پابندی ہے۔ کھل کے بات کریں، دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بہت اچھا ہوتا ہے، ریٹنگ ملتی ہے کہ کیمرہ اٹھائے صحافی مائک لے کے ایک علاقے میں پہنچ جائے، مگر کیا ایک ٹی وی چینل، ایک پروگرام، ایک کیمرہ مین، ایک اینکر پورے پاکستان کے مسائل کو کور کر سکتا ہے؟ کراچی شہر خود پتہ نہیں کتنے سارے ملک اپنے شہر کے اندر سمویا ہوا ہے، پورا پاکستان تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہے۔ تو ان مسائل کو حل کے لیے ہم یہ پروگرام لاتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ اپنے مسائل بتائیں۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے عوامی مسائل، عوامی عدالت کا سامنا کرنے کے لیے زاہد منصوری صاحب نے، جو کہ سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ۔ زاہد بھائی، یہ پروگرام کہیں دیکھا سنا ہے؟ جی جی بالکل، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور یہ جو مسائل کے حل کے اجاگر کے لیے آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، آپ کی کافی قابل قدر ہے، اور ہمارا تعاون بہت آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ایسی سیاسی پارٹیاں بہت کم ہیں اور ایسے نمائندے کم ہیں جو کہ اس طرح کے پروگرام میں شامل ہوں اور اس طرح حوصلہ افزائی کریں۔ تو زاہد بھائی بہت بہت شکریہ۔ یہی فرق ہے کہ ایم کیو ایم میں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں پاکستان میں جو بات ہے، جو کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو کرنی پڑے ماشاءاللہ گی۔ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے، تو ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ہم جب تک کالر لیتے ہیں ایک سیاسی سوال کر لیں آپ سے زاہد صاحب، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی جی بالکل، آپ ارشاد کریں۔ اس دفعہ کیا واقعی پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ملے گی؟ انٹر پارٹی الیکشن؟ یس۔ انٹر پارٹی الیکشن تو اس کے لیے ہمیں جو ڈائریکشن ہے وہ تو اپنا اکتوبر 2026 کی ہے۔ جی 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 جی۔ اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ ہر 5 سال کے بعد پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق۔ جو مشرف جی صاحب نے جو پارٹی جاری کیا تھا 2001 میں، اس کے تحت ہر 4 سال بعد 5 سال کے بعد جو ہے نا پارٹی اپنا انٹر پارٹی الیکشن ضرور کروائے۔ تو ہمارا جو آخر جو ہوا تھا وہ نومبر 2021 میں ہوا تھا، اس کے لحاظ سے اب یہ ڈیو ہے نومبر 2026 میں۔ تو ہم ان شاء اللہ اکتوبر میں ان شاء اللہ انٹر پارٹی الیکشن کروا دیں گے۔ تو یہ جو پارٹی کھینچا کی ہماری تانی ہو یہی رہی ہے، اس کمٹمنٹ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عوام پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی عادی ہو گئی ہے اس کے؟ دیکھیں عوام کے لیے جو چیزیں ہم نے رکھی ہے نا وہ تو ہمارا ابھی دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی، ہم نے 1 ارب کا فنڈ لیا اور تقریباً 40 ارب کا فنڈ ہم نے لیا پچھلے سال ہمارے ایم ایل اے میں، اور انہوں نے ہمارے مختلف گلیوں میں سڑکوں پہ کام کروائے، سیوریج کے بھی کام کروائے، پانی کی لائنیں کام کروائے، اور مختلف کارپیٹنگ کروائی ہم لوگوں نے ہمارے ایم ایل اے سے۔ 15 ایم ایل اے ہمارے کراچی میں اور 2 حیدرآباد میں۔ تو جہاں جہاں پہ پاسبل ہوا ہم نے وہاں پہ کام کروائے، اس پہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بھائی آپ ہمارے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پھر آپ بات کی تھی اس دفعہ 25 ارب کی، کہ کم از کم 25 ارب روپے دیے جائیں تاکہ جو منصوبہ جاری ہے K4 منصوبہ پانی کا سب سے بڑا منصوبہ پانی کا ہے اس وقت، تو وہ اس وقت یہ تھا کہ کراچی کے لوگوں کو پانی مہیا نہیں ہو رہا، اور ٹینکر بھی پانی تو آتا ہے لیکن نل پہ پانی نہیں آتا۔ ٹینکر مافیا کی بے لگام ہے، ہزاروں روپے لیتی ہے وہ ایک ٹینکر کے دینے کے لیے۔ تو ایم کیو میں چاہ رہے تھے کہ K4 منصوبے کے تحت
50 ملین گیلن پانی بڑھ جائے. اس وقت کراچی کو جو مل رہا پانی وہ مل رہا ہے 455 ملین گیلن پر ڈے, اور ریکوائرمنٹ جو کراچی کی ہے وہ ہے 1200 ملین گیلن پر ڈے کی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم K4 منصوبے کے تحت اتنا پانی آ جائے کہ اس وقت جو علاقے بالکل پانی کے لیے سے خشک ہیں وہ پانی دستیاب ہو جائے. اس وقت مزید 70 ارب کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ تھا کہ سندھ حکومت کا جو اپنا حصے کا جو کام کرنا تھا اس نے اپنا کام نہیں کیا. جو K4 کا منصوبہ پورے کا پورا ٹوٹل حکومت کی سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی, لیکن سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری نہیں کی. تو NKM نے پھر وفاق سے بات کی تھی, تو وفاق نے کہا تھا کہ کینجر جھیل سے لے کر کراچی تک ہم پانی پہنچا دیں گے, اس کے بعد جو مزید تقسیم ہوگی پانی کی وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. لیکن سندھ حکومت نے ابھی تک وہ کام جو ہے وہ اس پیمانے میں شروع نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ صرف حسن اسکوائر تک اور نیپا چورنگی تک یہ ایک سی لائن بچھا دی, حالانکہ انہیں 124 کلومیٹر پورے کراچی میں بچھانی ہے اور تقریباً 70 ارب روپے مزید خرچ ہوں گے. ہماری جب بات ہوئی CEO سے اپنا واٹر بورڈ سے, تو انہوں نے کہا کہ 2029 جنوری میں مکمل ہوگا. اس کا مطلب مزید 4 سال چاہیے کراچی والوں کو پانی کے لیے. اس دور میں 4 سال تک کراچی والے پانی کے بغیر کیسے گزارا کریں گے؟ اگر یہ آگمنٹیشن پروجیکٹ پہلے سے شروع کر دیتے, یہ جب یہ K4 منصوبہ شروع ہوا تھا اور کراچی میں پانی لائن ڈال لیتے تو آج کراچی والوں کو پانی بر وقت مل جاتا, کیونکہ وابدن نے کہا کہ ہم دسمبر 2024 میں یہ کام مکمل کر دیں گے, 26 میں دسمبر 2026 میں مکمل کر دیں گے. اس کے بعد 26 کے بعد 27, 28 اور 29, اور سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا جنوری 2029 سے کام مکمل کریں گے آگمنٹیشن کا, یعنی کہ کراچی کے پائپ لائن بچھا دیں گے پورے شہر میں اور وہ پانی پرووائڈ کریں گے. اپنا اندازہ اگر 3 سال کا مزید ہمیں ڈیفیسیٹ ہے. تو NKM اس سلسلے میں بات کر رہی تھی کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے کہ کراچی کے عوام انفراسٹرکچر کی سے انتہائی پریشان ہے. BRT منصوبہ کے لیے ہم نے بات کری کہ بھائی کم از کم مکمل کروائیں, اور اس کے علاوہ 3-4 لائنیں اور بھی تھی, یلو لائن بھی ہے اور اپنا یہ براؤن لائن بھی باقی ہے, سرکولر ریلوے لائن باقی ہے. اچھا, کالر کافی دیر سے لائن پر موجود ہے منصوری جی صاحب, تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو میں. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سمی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمی صاحب کہاں سے؟ نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں سر. نارتھ کراچی سے بات کر رہے ہیں. نارتھ کراچی کے کس ایریے سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں پاور ہاؤس چرنگی. پاور ہاؤس چرنگی سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. جی سمی صاحب. سر بیسیکلی میں پورے پاکستان کی آواز بن کے آیا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. پاکستان کے اتنے زیادہ مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں جو کہ اس پہ بات کرنا اب لازمی ہو چکا ہے. پاکستان میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی سیلریز ہوتی ہے 40, 45, 50 ہزار. اب ایک بندہ 2 کمرے کے مکان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, 10 سے 15 ہزار اس کا کرایہ ہو گیا, ٹھیک ہے. بجلی کے بل الگ ہیں, گیس کے بل الگ ہیں, اور وہ بھی ہمیں پراپر نہیں ملتی ہے. ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اس کے باوجود بجلی آنا جانا لگا ہوا ہے. گیس ہمیں پراپر نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے. کراچی وہ شہر ہے پاکستان کا جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے پورے پاکستان کو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. جی منصوری صاحب. جی میں آواز سن نہیں سکا, کیا کہا انہوں نے؟ آواز کلیئر نہیں ہے میرے پاس, ریپیٹ کر دیجیے گا سمی صاحب تاکہ دوبارہ سن لیں. سر میں بتا رہا ہوں پاکستان کا کراچی وہ شہر ہے جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, پھر بھی ہمیں نہ گیس پراپر مل رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ الیکٹریسٹی ہمیں پراپر مل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے مسئلے کب حل ہوں گے؟ پاکستان تو ترقی کر رہا ہے, پاکستان کی یہاں پہ پنجاب میں حکومت ہے, ان کی جو ابھی حکومت ہے ان کی جہاں پہ کہنا ہے وہ ہے پنجاب میں, وہاں نظام بہتر ہو رہا ہے. کراچی جو پاکستان کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے 70% ریونیو, یہاں پہ کیوں بہتری نہیں آ رہی ہے؟ ان لوگوں نے غربت کے بجائے غریب کو ہی ختم کر دیا. ان لوگوں نے بولا ہے کہ 9,000 روپے جو کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. سر تو کیسے گزارا ہوگا آپ یہ بتائیں. جی اصل میں دیکھیں اس وقت جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں 70-80% جو جاگیردار وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہاں پہ جو نمائندگی ہو رہی مزدور کی, کسان کی, عام انسان کی, وہ جاگیردار وغیرہ کر رہے ہیں. وہ پالیسی جو بناتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں. ہم نے NKM نے بات کری ان سے کہ بھائی کراچی 70% جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وفاق کے لیے, اور 99% دے رہا ہے سندھ حکومت کو. سندھ حکومت بھی کراچی کے پیسوں پہ چل رہی ہے, وفاق بھی کراچی کے پیسوں پہ چل رہا ہے. ہم نے ان سے بات کری کہ بھائی آپ کراچی کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ ووٹ لینے ہمارے پاس آتے ہیں
MNA के लिए, वजीर बनने के लिए, सरदार बनने के लिए, तो आप तो बड़े दूर वादे करते हैं हम दूर शहर की नहरें बांधेंगे कराची में, लेकिन जब हम उनसे जाते बात करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा हम देख रहे हैं। अभी इस वक्त टोटल 74 मनसूबे हैं पूरे मेगा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए। कराची के लिए एक मनसूबा भी नहीं है मेगा प्रोजेक्ट के लिए। अब अंदाजा कर लें, सिंध के लिए सिर्फ 6 मनसूबे दिए उन्होंने, और वो 6 का ताल्लुक कराची से नहीं है। मोटरवे सुपर हाईवे कह लें जो बड़ी है, उसके लिए भी उन्होंने पैसे नहीं रखे। हमने कहा था कि कराची हैदराबाद को जो हाईवे कम उसको बना दें, तो वो कराची को बिल्कुल वो समझते हैं कि दूध देने लिए गाय, इसे निचोड़ लो और इसके साथ जो है उसके बाद फिर भूल जाओ। हम MKM ने इस वक्त मुस्तकिल उनसे भी हमने एहतजाज किया, तकरीर करी हमने हमारे MNA से कौमी असम्बली में, और हमने कल सिंध असम्बली का इजलास का बाइकाट भी किया। हम क्योंकि सिंध असम्बली वालों ने भी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो भी बिल्कुल मुखलिस नहीं है। पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर अब तक यहाँ पर काबिज है। इसको 30,000 अरब की मद में पैसे मिल चुके हैं NSC वाज की मद में। 18वीं तरमीम के लिहाज से इनको PSC वाज की मद में इनको मजीद जो पैसे थे वो PSC डिस्ट्रिक्ट को देने थे। आज तक उन्होंने पाइप किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं दी, जब भी हमारे कराची का हाल बहुत बुरा है। सेवरेज से पानी भरा पड़ा हुआ है, पानी मिल नहीं रहा, साफ पानी, रोडें तबाह है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, तहफ़्फ़ुज़ है नहीं, डंपर आए दिन लोगों को चलते रहते हैं, स्ट्रेचिंग खुला हो रही है। पूरी सिंध सरकार की मद में की सरपरस्ती में सारे काम हो रहे हैं वो, लेकिन कराची को वो बदलने को तैयार नहीं है। कराची का वाहिद हल यही है कि जब तक ये अंदरूनी सिंध के जो वडेरे हैं, जब तक कराची से इनको नहीं निकाला जाएगा और सिंध कराची एक अलग सूबा नहीं बनेगा और कराची अलग खुद मुख्तार यूनिट नहीं बनेगा, जब तक ये मसले हल होने का इम्कान बहुत कम रह गया है। क्योंकि जो 7 का रहने वाला जो वज़ीर आला है उसको कराची के मसले का पता ही नहीं है। बदीन का रहने वाला शब्बीर रहमान जो है वजीर, उनको कराची के मसले का पता ही नहीं। जितने भी वजीर हैं, जितने भी काबीना के लोग हैं, सारे के सारे जो है वो अंदरूनी सिंध के, उन्हें कराची के मसले का पता नहीं। मतलब आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ काम कर देंगे, लेकिन वो भी कुछ करने को तैयार नहीं है। वो भी सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं, क्लस्टरिंग कंटोनमेंट की तस्वीर डाल देते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। असल जो कराची है वो बिल्कुल तबाह है। उनकी न टाउन आदमी कुछ काम कर रहे हैं, ना वो कुछ काम कर रहे हैं। हालांकि इनके पास फंड भी अवेलेबल है, इनके पास मशीनरी भी अवेलेबल है, अमला भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या नहीं कर रहे। हमारे जो MNA है वो जो फंड इनको मिला है 25-25 करोड़ को मिल रहे हैं हर MNA को 6-6 महीने में, साल में। वो हमारी कोशिश होती है कि जो काम कर सके करें, लेकिन कराची को इस वक्त 1,000 और की जरूरत है फौरी तौर पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, लेकिन बशर्ते के करप्शन फ्री हो। अभी BRT के मंसूबा में देखा होगा, इसमें तकरीबन 8 अरब रुपए लेके भाग गया वो अफसर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो वो सारे के सारे जो है वो जेल सिंध के लोग हैं। अब BRT मंसूबा इसलिए मुकम्मल नहीं हो रहा कि करप्शन, पैसे आते हैं सारे करप्शन करके खा जाते हैं लोग। तो ना ये मुराद शाह साहब हो या कोई और मिनिस्टर हो, कराची के लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो हमारी जो कोशिश है कि हमारे जो फंड्स आ रहे हैं, जो हमसे काम हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी वफाकी असम्बली में भी और सरबाई असम्बली में हमने बार बार करवाया कि भाई ये देखें, जब तक कराची साहब सोचने का फंड्स का सुलूक करते रहेंगे, तब तक ये कराची से आप दूध लेते रहेंगे गाय समझ के, लेकिन उसको देंगे कब? तभी तक हमें कोई तसल्ली जवाब नहीं मिला कि नियतों को फौजदान है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि भाई किसी भी तरीके से कराची के हकूक़ के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। बिल्कुल, समी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, देखें इस तरीके से जो है हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब क्या नाम है 45,000 रुपये एक बंदे की तनख्वाह है। अब वो अपना घर नहीं चला पा रहा, वो उधार मांग के भी थक गया है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज क्या आता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, खुदकुशी भी जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं जिसमें बेहतरी आए, इस हवाले से थोड़ा आप मुझे बताएं क्या हम खुद से कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत आती है वो कुछ नहीं करती, बस यहाँ की वीडियो बना दी, वहाँ की। कराची इतना बड़ा है सर, हमें कहीं एक जगह तो दिखाएं जहाँ पे हमारी हुकूमत ने यहाँ पे बेहतरी करी हो। जहाँ पे भी क्या नाम है सही हुआ है, वो अपनी सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं उन लोगों ने। जहाँ पे क्या नाम है हमें एक तबका दिखाते कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कुछ करा है, एक काम करके दिखाया है, वो हमें नहीं दिखता। इतने अरसे से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, एक जाता है दूसरा आता है, लेकिन पार्टी चेंज नहीं होती है कभी। जी मंसूरी साहब, असल में आपने मंसूरी साहब जो इतने सारे मसाइल बताए हैं, जी जी और ये मसाइल बताए, मसाइल तो आवाम भी बता रही है, इसका हल जी। क्या है? असल में देखिए, तो मैंने आपको
ایک تو ہم نے دیکھے نا ان کی ہم نے سب سے پہلے جو معاہدہ کیا وفاقی حکومت کے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کیا کہ 140A کے تحت مقامی حکومتیں قائم کی جائیں. جیسے مشرف صاحب کے دور میں تھی نا, اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوتا تھا, تمام سبھی کے ادارے جتنے بھی تھے وہ سٹی ناظم کے ماتحت ہوتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ واٹر بورڈ ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, KDA ہو, KMC ہو, TMC ہو, یا جتنے بھی تھے سب میئر کے ماتحت ہوتی تھی. ایون کہ پولیس بھی ان کے ماتحت تھی اور فنڈس کی کوئی کمی نہیں تھی. اس سے یہ ہوا کہ کراچی اس وقت دیکھے پورا بنا. اب اس وقت 2005 سے لے کے 2010 تک کراچی جو ہے دنیا کے 5 ترقیاتی شہروں میں اس کا شمار ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس نے تمام اختیار سلب کر لیے, تمام فنڈ سلب کر لیے. اس سے ہوا یہ کیا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں اس وقت مستقل سفر کر رہے ہیں. اب میں مثال جو بمبئی کا جو فنڈ ہے وہ تقریباً $6 بلین ہے اس کا بلداتی سسٹم کا, اور پر ہیڈ کا خرچ ہو رہا ہے تقریباً $378 پر فیصد کا سال میں خرچ ہو رہا ہے. کراچی کا جو بجٹ ہے وہ $200 ملین ہے پورے. منصوری صاحب, یہ سارے مسائل تھے تو MKM پاکستان یا MKM وجود میں آئی. آج MKM کے وجود میں آنے کے بعد کراچی شہریوں کو کیا ملا؟ پوری بند میں نے لاشیں, کو بتائی نا ہزاروں مہاجروں نوجوانوں کا ہمارے خون, جتنے بھی ہمارے مگر جتنے بھی میرا سوائے K1 مہاجر منصوبہ ہو, K2 ایک منصوبہ ہو, دیکھیں K3 منصوبہ ہو, تھوڑا سارا MKM منصوری کے صاحب, دور کی وجہ سے سوائے پانی جو مہاجر اویلیبل کا ہے. ایک جو نام ملا, مہاجر نام کے علاوہ مہاجر قوم کو کیا ملا؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, ہمارے اس دور میں جب یہ ہمارے جو ٹائم ملا 2005 سے لے کے 2010 کا, ہم نے اس پہ تمام اس وقت تقریباً 106 بڑے منصوبے مکمل کیے, میگا پروجیکٹ 106 میگا پروجیکٹ, یہ آن ریکارڈ ہے. ہم نے اس پہ پانی کی لائنیں بھی ڈالی, اپنا سیوریج سسٹم بھی بحال کیا. ہم نے K4 منصوبہ اس وقت میں شروع کروایا تھا پانی کا, جو اب تک التوا کا شکار ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ اسکولوں پہ جال بچھایا. مونو پولی ٹیکنک جتنے بھی سب کراچی میں نظارے ہیں سب MKM کی وجہ سے بنے ہیں. ہمارے شعیب بخاری بھائی ہمارے مسٹر ہاؤس پلاننگ ہوتے تھے, انہوں نے پورے شہر کو ہاؤس پلاننگ اس وقت کی انہوں نے. اور اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی مونو ٹیکنیکل اسکول ہیں, کالجز ہیں, ایون ہم نے لانڈی میں بھی ایک میڈیکل کالج کے قیام کا عمل لے کے آئے تھے ہم لوگ. اس وقت پورا کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا, ترقی کر رہا تھا. لیکن جب 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس نے سارے سلب کر لیے, سارے پیسے ضبط کر لیے. اس کے بعد جو ہوا کراچی کا جو حال برا ہوا وہ ابھی تک برا ہی چل رہا ہے. ہمارے منصوبے ہم نے دو ان کو چیزیں دی ہوئی ہیں, 2 آپشن کہ بھائی ایک تو یا تو 140 کے تحت مقامی حکومتیں کریں تاکہ کراچی ترقی کر سکے, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو بنا دیا, صوبہ بنا دیا تاکہ کراچی کے عوام, اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, کراچی جنریٹ کر رہا ہے 10,000 10,500 روپے پر ایئر ٹیکس مت دیں, لیکن خرچ کرنے کا اختیار یہاں کے نمائندوں کے پاس نہیں ہے. جو وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, وہ لوگ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پیسے ہمارے 10,000 12,000 روپے جو کراچی کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے ہر سال, لیکن خرچ کرنے سے کیا اب جب تک مقامی نمائندوں کو نہیں ملے گا تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جہاں کے مقامی نمائندے ہوتے ہیں, اب جیسے انگلینڈ چلے ہیں تو وہاں پہ جو ان کو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ٹاؤن نظیر کون ہے ہمارا, انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ وزیر کون ہے, وزیر اعظم کون ہے, انہیں اس سے فکر نہیں ہوتی. انہیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارا ٹاؤن ناظم کون ہے, کیونکہ سارے جو مسئلے ہوتے ہیں ٹاؤن ناظم سے حل ہو رہے ہوتے ہیں. اور تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی ایک خود مختار شہر بنے. کراچی 140 ایک نیو کے کالر لائن تحت پہ موجود ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا نیو سمجھ لیں کالر کراچی کے مسئلے لائن حل پہ ہونا موجود بہت ہے, ان کو مشکل لے کام لوں. ہے. منصوری صاحب ہلو السلام علیکم. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں وعلیکم السلام. جی حیدرآباد سے کون صاحب کہاں سے بات کر جی رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں, بہادرآباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی میری؟ MKM کے عارضی مرکز بہادرآباد. جی سر. جی بالکل. یہاں جو ہے میں چار مینار چورنگی پہ جو ہے نا یہ ٹریفک کا جو ہے بہت مسئلہ رہتا ہے, اور خاص طور پر ہفتہ اتوار کو جو ہے نا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہاں آنے میں گاڑی کے اندر, کار کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئس کریم کی دکانیں وغیرہ ہیں, بہت سے مطلب وہ حکومت کی پارٹیوں کو بولا لیکن کوئی کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کرا, کوئی فرق نہیں پڑا. جی منصوری صاحب, بس آواز سنگی ہلکی آئی, سمجھ نہیں پایا نا کیا کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہادرآباد چار مینار نیئر بائی عارضی مرکز MKM پاکستان, جی ہفتہ اتوار ٹریفک حد سے زیادہ ہوتا ہے, کئی جی گھنٹوں لگ جاتے ہیں کراس کرنے میں.
تو اس مسئلے کا کیا حل؟ اصل میں دیکھیں نا وہاں پہ جتنے بھی ہوٹل وغیرہ ہے نا یہ سب جو انکوریشن کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تو یہ تو اسسٹنٹ کمشنر کی ہوتی ہے یا پھر وہ جو کے ایم سی کی ہوتی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ وہاں پہ پتھاروں کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اور وہ جتنے بھی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ تقریباً پوری فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے. اور کیونکہ ہمارا بھی روز آنا جانا ہم لوگ بھی پھنستے ہیں. ہم نے کئی دفعہ کمپلین کیا اسسٹنٹ کمشنر کو تو وہ اصل میں جتنے بھی کے ایم سی کا جو عملہ ہے ان سے لاکھوں روپے ماہانہ بھتہ لیتا ہے. ہم نے کئی دفعہ ان کو ہٹوایا ہے پتھارے ہٹواتے ہیں. کچھ دن میرے پتھارے ہٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ 2-4 دن بعد 5 دن کے بعد 1 ہفتے بعد پھر وہ پتھارے لگنا شروع ہوتے ہیں. پھر جو ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کی پارکنگ ہوتی ہے اس وجہ سے آئلینڈ ٹریفک جام ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ اسسٹنٹ کمشنر کو ابھی بھی کہا. پھر ہم نے ٹاؤن ناظرین کو بھی کروایا کہ بھائی کراچی کے مسئلہ ہے اتنی بڑی فوڈ اسٹریٹ آپ نے بنا دی یہاں پہ کم از کم جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے آسانی کریں. تو وہ اور وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظرین میں رضوان سمیع صاحب تو وہ اس میں کوئی دلچسپی لیتے نہیں ہے کیونکہ ان کا جو نچلے کا عملہ ہے وہ لاکھوں روپے بھتہ جمع کرتا ہے اور وہ کبھی کہاں پہنچتا ہے اللہ جانے. لیکن ہم نے پھر وہاں کے ایم سی کے اسٹاف کو بھی ہم نے کمپلین کی اور باقاعدہ ریٹرن ہم نے اپلیکیشن جمع کروائی اپنے ہمارے ایم پی کی طرف سے کہ بھائی یہ اس کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن وہ مسئلہ ابھی تک کچھ دن کے لیے حل ہوتا ہے 2-4 دن کے لیے 6 دن کے لیے اس کا پھر ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ کے ایم سی کے عملے کی جو بھتہ کی ختم نہیں کی جائے گی جب تک یہ مسئلہ حل ہونے کا بہت مشکل ہے. ہم نے کئی دفعہ ہم نے یہاں پہ انکروچمنٹ ختم کروائی ہے اور یہ ہم لوگوں نے خود کھڑے ہو کے کروائی ہے کہ بھائی یہ پتھارے ختم ہو یہ پارکنگ ناجائز پارکنگ ختم ہو یہ ہوٹلوں کی جو انہوں نے جو کیا ہوا حساب جو وہاں پہ جو ٹیبل لگا لیتے ہیں یہ لوگ اس سے بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے. تو ہماری تو آپ کے توسط سے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے بھی اپیل ہے اور کے ایم سی کے آپ سے بھی کہ بھائی کم از کم یہ تو کام کر لیں. کچھ آپ سے کچھ ہو نہیں رہا تو کم از کم ٹریفک تو فل ہو تو بحال کروا دیں. ٹھیک ہے جی. مگر بات یہ ہے کہ ہر بات کا جواب تو آپ کے پاس یہی ہے کہ اس سے بات کی اس سے بات کی. کوئی جو پہلے کوئی ہڑتال ہوتی تھی اب وہ ہڑتال تو دیکھیں اس وقت جب بلداتی نہیں سیٹ ایم وہ کیو میں کے پاس ہوتا ہے نا دوں گا تو ایم کیو ایم مگر پورا کوئی مضبوط ایسی شکایتیں احتجاج آنے کا ایسا موقع دیتے ہی نہیں کہ جو یہ مسائل ہے. حل ہو بلداتی سیٹ سکے اپ جس یہ دن ایم کیو ایم کے کب پاس آ تک گئے جو نا ہے ہم تو صرف سارے مسئلے آپ کو ہے نا فون حل ہوتے نظر کوئی آئیں گے ایسا کیونکہ یہ سب بلداتی سیٹ اپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بلداتی سیٹ اپ میں سر آپ نے تو پیپلز بائیکاٹ کر پارٹی ہے لیا پی تھا. ٹی آئی ہے اور جماعت اسلامی ہے. تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں. ایم کیو ایم کا اصل میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا آپ کو علم ہوگا اس لیے ایم کیو ایم کے نمائندے سے موجود نہیں ہے. ورنہ اگر ایم کیو ایم کے نمائندے ہوتے تو یہ ساری انفورسمنٹ صاف کر چکے ہوتے. اب بات اصل میں جہاں عمران صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ عمران صاحب ٹیلی فون لائن میں موجود نہیں ہیں. دیکھیں منصوری صاحب اگر میں بات کروں کہ عوامی مسائل عوام نے اپنا مسئلہ بتانا ہے اور اس جی کے جی حل کے لیے وہ اگر کسی پارٹی کی طرف دیکھتی نہیں ہیں میں ایم کے ایم نہیں اس کے پاکستان لیے کی ہم طرف اس اور کے لیے آپ میں ہر سوال کے آج جا کے جواب میں یہ اس بتا کے لیے دیں کہ نہیں آپ کروں تو گا کہ خود اس ایک کے لیے نہیں کروں مظلوم گا ہیں آج جا کے جو ہے نا تو پھر کیا مرکز میں ہم لوگ عوام جا کے بات قانون کرتے ہیں اپنے اسسٹنٹ ہاتھوں کمشنر میں سے لے دوبارہ. یا کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھیں میں آج جب میں ابھی ہم شام میں جاؤں گا آپ کی مرکز آواز چلی گئی تو میں دوبارہ بتائیے گا. دوبارہ میں بات کرتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر سے کہ بھائی جو ہے نا اس مسئلے کو صحیح کیا جائے فوری طور پر حل کیا جائے. کم از کم یہ کراچی کا فلو کو بہتر بنایا جائے. تو میں انشاءاللہ آج ہی پوری کوشش کر کے آج ہی اسسٹنٹ کمشنر سے بات کر کے کہ بھائی کل کا دن اور یہ دو ویکینڈ ہے نا کل اور ہفتے بعد کل 2 دن اور زیادہ رش ہوگا. تو میں آج انشاءاللہ بات کرتا ہوں کہ بھائی کچھ اس کے فلو کے لیے بہتری کے لیے کچھ اقدامات کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ شام میں آج سے بات کر کے اس کا آپ کو رزلٹ کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم فالو اپ میں نیکسٹ فرائیڈے جو پروگرام کریں گے تو اس میں آپ کو دوبارہ لے لیں گے. اور میں ان تمام دیکھنے والے ناظرین اور ان کالر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کمپلین کرتے ہیں اس کے فالو اپ کے لیے کال کیا کریں اور بتائیں کہ آپ نے فلاں دن فلاں ایم پی اے ایم این اے فلاں سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ موجود تھی آپ کی یہ بات ہوئی تھی آپ نے یہ مسئلہ عوامی عدالت میں رکھا تو آیا وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے منصوری صاحب یہ پریکٹس کیسی جی رہے گی؟ بالکل میں اس کا تو آپ کو کل ہی انشاءاللہ ضرور دوں گا. آج ہی میں انشاءاللہ بات کر کے اسسٹنٹ کمشنر سے بات کر کے نا کہ بھائی اسی مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے اور یہ فلو کو روانی کو بہتر بنایا جائے اور جو ٹریفک جام ہوتا ہے اس کو فوری طور پر جو ہے سب بات کیا جائے. بالکل زبردست. انشاءاللہ اور تعالیٰ آپ کو اس کل ہی انشاءاللہ دیکھیں میں ضرور دیتا ہوں. اگر
اس پلیٹ فارم سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا منصوری صاحب اگر، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی ٹیم کو، آپ کی تنظیم کو، آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا، جی کیونکہ بالکل جو بالکل، میں عوام ہماری کو تو بعض اوقات رخ کوشش یہ ہے دینے کہ سے بہت خدمت سارے خلق کیا مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جو راستے آپ کو پتہ ہے مسائل کے حل کے لیے، وہ ایک عام عوام کو نہیں پتا۔ اچھا، کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، یہ بڑی انرجیٹک آواز نوجوانوں کی صبح جب میں سنتا ہوں تو بڑا انرجیٹک ہو جاتا ہوں۔ کس شہر سے بات کر رہے ہیں، کس ایریے سے بات کر رہے ہیں کیسر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد کیسر علی۔ بس آج کا ٹاپک دیکھا آپ کا، ٹھیک ہے، اور کراچی کے کس علاقے آپ نے سے؟ آج بہت ہی ایک اچھے ٹاپک کو انیشیٹ کیا ہے۔ میں سن رہا تھا بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کہ جو عوامی مسائل لوگوں کو درکار ہیں یہاں پہ، اور جس کا فوری سدباب ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آج آپ نے پھر ایک دوبارہ کے انیشیٹ لیا ہے، لوگوں کو یکجا کیا آج پھر، تاکہ ہماری آواز منتخب نمائندوں تک جا سکے جن کو عوام منتخب کر کے لاتی ہے۔ جزاک اللہ سر۔ کس ایریے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ اورنگی ٹاؤن کون سا نمبر؟ سر سیکٹر 11.5۔ سیکٹر 11.5۔ کیسر صاحب، سنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر تو بڑی خوشحالی آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جو پارٹی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں انہی کے ایم پی اور ایم این اے اورنگی ٹاؤن میں موجود ہیں، خاص طور پہ آپ کے علاقے میں، تو آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ترقی خوشحالی صرف اعداد و شمار کے لحاظ سے ٹی ایم سی کے اندر تو ریکارڈ کے اندر ہے۔ سارے مسئلے مسائل حل ہو چکے ہیں، قانون کی بالادستی ہے، تھانے کا نظام پراپر چل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اعداد و شمار کے لحاظ سے فائلوں کے اندر تو بڑی ترتیب کے ساتھ مرتوب کیے گئے ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو 1000 چیزیں ایسی نکلیں گی جو ہمارے منتخب نمائندے ابھی تک حل کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی کچی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہاں کے مسئلے مسائل عرصے دراز سے ان لوگوں کے ساتھ ابھی تک رابطے میں ہیں جن کو بہتر بنانے کے لیے تمام پارٹیز نے بہت کوشش کی، فنڈ کا بے درج استعمال ہوا، بٹ ابھی تک ان مسائل پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک عرصہ ہو گیا، 3 مہینے کے ڈیوریشن، ایس ایس جی سی اپنے نظام کو بہتر بنانے میں ناکام رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کے مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہے، ٹینکر مافیا کا راج ہے، پانی نلکوں میں نہیں صرف ٹینکر میں دستیاب ہے۔ تو آپ بتائیں عوام اپنی مشکلات کا حل کہاں ڈھونڈے؟ جی منصوری صاحب۔ جی دیکھیں، اورنگی ٹاؤن کے لیے نا اس وقت ہم نے کافی کوشش چل رہی ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایم این اے امین الحق بھائی ہیں، ہمارے ایم پی ہیں علی خورشیدی بھائی ہیں، مظاہر امیر ہیں، اور وہ اپنا ایک اعجاز الرحمان ہے۔ تو ہم وہاں پہ ہم نے 18 انچ کی پائپ لائن بچھوائی ہے پانی کے لیے، کیونکہ پانی کی بہت زیادہ پرابلم ہے سب سے بڑی اورنگی ٹاؤن میں نا۔ تو وہ ہب ڈیم سے پانی کی ہم نے لائن بچھوائی ہے 18 انچ کی۔ تو وہ پورے شہر میں، پورے اپنے علاقے میں اس وقت جو ہے اورنگی ٹاؤن میں کام چل رہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کافی حد تک تو جگہ پانی پہنچ گیا ہے، لیکن کچھ جگہ پہ ایسا جو بلندی کے علاقے ہیں وہاں تھوڑا پرابلم آ رہی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ سارا کام ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ایک فلائی اوور کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی روڈیں وہاں پہ کچھ روڈیں ہم نے کارپیٹنگ کر دی ہے، اور کچھ جو روڈیں تھیں وہ بھی جہاں پہ کام ہوا تھا سوئی گیس والوں نے روڈیں کھود دی تھی، تو وہ کام چل رہا ہے سوئی گیس اس کا۔ تو جیسے وہ کام مکمل کر لیں گے تو ان روڈوں پہ بھی ہم روڈ کارپیٹنگ مکمل کر دیں گے۔ اور سیوریج کے سسٹم کے لیے ہم نے تقریباً 36 انچ کی لائنیں ہم نے تقریباً یعنی کہ تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ ہم نے بچھائی ہیں، 36 کلومیٹر کی اورنگی ٹاؤن میں۔ تو وہاں پہ قصبہ علی گڑھ ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، یہ پوری پٹی جو ہے چل رہی ہے نا پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو سمجھ لیں، تو وہاں پہ تقریباً اچھا خاصا کام ہو گیا، لیکن وہ وہاں پہ 50 لاکھ کی آبادی ہے پورے اورنگی ٹاؤن کی۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ وہاں کے مسائل حل ہوں، لیکن وہ مسائل جو ہیں جیسے پاکستان کی جیسے تاریخ ہے ویسی اورنگی ٹاؤن کے مسائل ہیں۔ تو اس میں ہم کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کم از کم اس میں جو پانی کا مسئلہ ہے سب سے ترجیح کی بنیاد پر اس کو حل کیا جائے۔
اور جہاں جہاں روڈیں خود ہی پڑی ہوئی ہیں سیریس والوں نے کھودی ہے یا جو دوسرے علاقے ہیں وہ اس کو جیسے ان کا کام مکمل ہوگا اس روڈ پہ بھی کارپیٹنگ کر دی جائے گی. اب جو روڈیں کچھ روڈیں ہم نے مین روڈیں ہیں وہ ہم نے کر دی ہیں, کارپیٹنگ مکمل ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ لوگ گزرے بھی ہوں گے وہاں پہ ان روڈوں سے کہ وہاں پہ اب کافی بہتری آ گئی روڈوں میں. میں خود بھی وہاں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں وزٹ پہ جب روڈ کارپیٹنگ ہو رہی تھی تو کافی اچھا کام ہو رہا تھا وہاں پہ. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پورا اورنگ ٹاؤن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جلدی اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گی. جی کیسر اگر صاحب کوئی اسپیسیفک پرابلم ہوگی تو مجھے بتا دیں پھر میں وہاں پہ کہہ کے کروا دوں گا. جی کیسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کیسر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں تو سراہتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کو, اور اب تو میں گرویدہ ہو گیا ہوں جب آپ بھی تھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ منصوری صاحب نہ صرف لائن پر موجود ہیں بلکہ عوامی مسائل کہتے ہیں کہ اچھی پیشانی کے ساتھ, یعنی بڑی ماتھے پہ بل لائے بغیر برا مانے نہ صرف عوامی مسائل سن رہے ہیں بلکہ اس کے ادراک کی بھی کوشش ہو کے وعدے بھی کر رہے ہیں, اور یقیناً جو بات وہ کر رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے. تو میں اپریشیٹ کروں گا ایم کیو ایم پاکستان کو اور زاہد منصوری صاحب جیسے ایم این اے ایم پی ایز یا سینئر رہنما کو. تو زاہد منصوری صاحب کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کا, اور کیا ماشاء دیکھتے ہیں اللہ اس سے کیا جو آپ فائدہ کاوشیں ہوگا ایم لینا کیو ایم چاہو بڑی قابل پاکستان کو؟ قدر ہے. جو کیونکہ مسائل جو ہے نا کراچی اس وقت جو مسائل سب میں گڑھ بنا ہوا ہے اور تقریباً ہر کونے سے آپ کو مسائل ملیں گے. منگو پھر چلے آئے, بلدیے چلے آئے, ابراہیم حیدی چلے آئے, ہر جگہ پرابلم ملیں گے. اب ایم کیو ایم جو اپنے نامسائل جو اپنے حالت کے باوجود کوشش یہ کر رہی ہے کہ کم از کم یہ جو مین مسئلے ہیں وہ کم از کم اس کو ایڈریس کیا جائے. اور جہاں جب سب سے جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پانی کا ہے اور انفراسٹرکچر کا ہے. تو ہماری ہمارا جو جتنے فنڈ آ رہے ہیں زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دو پہ لگیں, پانی کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے اوپر. کم از کم یہ جو لوگوں کو جو پانی نہیں مل رہا ٹینکروں کے ذریعے, ٹینکر مافیا کے ذریعے لوگوں کو مل رہا ہے, ہماری کوشش ہے ٹینکر مافیا کو ختم کیا جائے اور یہ پانی جو ہے نا ان کے نلکوں میں پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یعنی کہ جتنا ہمارا جو فنڈ آیا اس کا 70% میں سے پانی پہ خرچ کیا, اور 30% ہم جو مختلف جو انفراسٹرکچر گلیاں خراب ہیں سے نیچے پانی بھرا پڑا ہوتا ہے یا ان میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کام کریں ہم. تو اگر ہماری ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سے امید ہے کہ بنجاتی الیکشنوں میں تو ہماری پوری امید ہے کہ ہم ایم کیو ایم کا آ جائے گا, ٹاؤن ناظرین ایم کیو ایم کے آئیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی کا جو حال بہت برا ہے, ہمارے نمائندے ان شاء اللہ پوری کوشش کریں گے کہ کراچی کا حال دوبارہ اپنے واپس اصل کراچی کا لوٹا دیں. بہت زیادہ بہت اچھی کاوش ہے, بہت اچھی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. تو نیو کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں ہم آپ کے شو کا, کیونکہ یہ واحد ایسا شو ہے جہاں پہ جو ہے منتخب نمائندے یا پھر اسمبلی کے اراکین سے جو ہے ہم براہ راست بات کر سکتے ہیں آپ کے توسط سے. اب ہم اپنے مسئلے بتاتے ہیں, ان مسئلوں پہ بعض اوقات کام بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. جیسے ابھی یہ آپ کے جو شو میں ہیں ایم کیو ایم کے رہنما یہ کہہ رہے کہ کہیں پانی پڑا ہوتا ہے یا کہیں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان کو فوری حل کرتے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے میرا بھی ایک چھوٹا سا جو ہے معصومانہ سوال اور گزارش ہے کہ میں بھی اسی شہر کا شہری ہوں, CS 102 حلقہ جو ہے میں وہاں کا جو ہے رہائشی ہوں, اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں. تو جہاں تک انہوں نے کہا کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان پہ کام کرتے ہیں, پر ہمارے جو حلقے کے جو ایم پی ہیں وہ فوٹو سیشن تک ہی محدود ہیں. اگر کہیں پہ پانی جمع ہے یا کہیں پہ روڈ ڈیمیج ہے, آپ بزنس ریکارڈر روڈ لسبیلا سے گرو مندر تک بزنس ریکارڈر روڈ ہے, اس پورے بزنس ریکارڈر روڈ کے اندر ہم بارہا کہہ کر تھک چکے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم کی جائے, غیر قانونی جو رکشہ مافیا جو کھڑی ہے اس کو ختم کی جائے, غیر قانونی جو دکاندار ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ نہیں
بلکہ 10-10 فٹ جو ہے وہ باہر نکالی ہے، اسے ختم کیا جائے. جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اس کو سدھارا جائے، تو آگے سے جو پھر منتخب نمائندگان ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے انڈر میں نہیں آتا، ہمارے انڈر میں یہ آتا ہے، ہمارے انڈر میں وہ آتا ہے. جو ان کے انڈر میں آتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. ایون کہ اپنے دفاتر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. ہم اگر ان سے دفتروں میں ملنے جاتے ہیں تو وہ اندر بیٹھ کر کہتے ہیں، ہم باہر سن رہے ہوتے ہیں، وہ اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اسے کہو کہ ہم نہیں ہیں، بعد میں آنا. جب آپ ہمیں منہ نہیں دے سکتے، آپ ہمارے سوالوں کی جواب نہیں دے سکتے، آپ ہمارے مسائل کا حل نہیں کر سکتے یا نکال نہیں سکتے، تو پھر آپ کو منتخب ہونے کا کوئی حق بھی نہیں تھا. ہم نے تو ووٹ یہ سوچ سمجھ کر کیا تھا نا کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جن کی منسٹریز کو، جن کے ایم پی ایس کو، جن کے منتخب نمائندوں کو بلایا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا ان کے چیئرمین کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے کہ بھائی تم نے اپنے حلقے میں کیا کیا، کیا نہیں کیا. میں پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہمیشہ ہم نے ووٹ ایم کیو ایم کو دیا کیونکہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی اور کام کیا. پر اس بار جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو نمائندگان ہیں جو منتخب ہو چکے ہیں وہ صرف اپنی کرسیوں اور اسمبلی کی اسپیچز تک ہی محدود رہ چکے ہیں. کیا پی ایس 102 کا کوئی وارث بنے گا، کوئی کام کرے گا؟ بس یہ میں آپ کے جو ہے پلیٹ فارم سے ایک معصومانہ سوال ہے میرا یہ. اچھا، آپ جائیے گا نہیں، ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اور بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے. جی منصوری صاحب، بڑے سخت کالر آ گئے پروگرام کے جی آخری دیکھیں، جو لمحات. بات جو لذیلہ والی بات بتا رہے ہیں نا، دیکھیں لذیلہ میں پہلے پانی کو ہم نے پہنچایا، ایم کیو ایم نے پہنچایا. کہ لذیلہ پانی بہت پرابلم ہوتی تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس اپنا فاروق ستار بھائی ہیں، تو پورا ڈیلیگیشن وہاں پہ آتا تھا، میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا. ہم نے وہاں پہ پورے پانی لائنیں وہاں بچھوائی، اور پھر پانی بڑی پرابلم تھی وہاں پہ. ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا ہائیڈرین کا، وہ ہم نے ہائیڈرین ختم کروایا. یہاں جو پرانا فلمستان سینما تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ ایک ہائیڈرین تھا، وہ ہم نے ختم کروایا. تو پوری جو گلیاں ہیں، پوری روڈیں، اس کی ہم نے اس کا پیور کا کام بھی کروایا ہم لوگوں نے. ابھی ہمارے جو ایم پی عامر صدیقی بھائی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایم این اے ہیں وہ بھی. منصوری صاحب آپ کہہ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، میں اس علاقے کا رہائشی ہوں. آپ اگر کہیں گے میں آپ کو ابھی اپنے گھر لے چلوں گا، میں نلکا کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس پچھلے 9 دنوں سے پانی نہیں آ رہا ہے. میرے گھر کے پاس پکوان والا ہے، اس کو پانی مل رہا ہے. میرے روڈ کراس کر کے گارڈن ویسٹ پہ اسماعیلی کمیونٹی ہے، ان کو پانی مل رہا ہے. صرف پٹیل بالا، لسبیلا جی اور بجلی گراؤنڈ کی آبادی کو جہاں سے زیادہ بجلی گراؤنڈ پہ دیکھیں، بجلی گراؤنڈ پہ نا ہم نے لائن ڈلوائی ہے نا. آپ وہاں پہ نا بجلی گراؤنڈ پہ ہم نے لائن بھی ڈلوائی پانی کی. ابھی تقریباً 2-3 مہینے پانی بات ہے، شاید آپ کو علم میں ہوگا. تو وہ اس کی ہم مزید جو ہے نا سب برانچز ہم آگے دے رہے ہیں، تو وہ اس پہ کام چل رہا ہے. ہمارا عامر صدیقی پہ گئے تھے، میں بھی گیا تھا بجلی گراؤنڈ پہ. وہاں پہ اگر آپ ہمیں مل لیں تو جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ہم ہاتھوں ہاتھ حل کروا دیں گے، کیونکہ وہ ہم نے تو لائن وہاں پہ بچھوا دی ہے. یہ مسئلہ تو صرف میرا نہیں ہے نا، یہ تو پی ایس 102 کی حلقے جی ہر عوام کا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ گھر میں نلکے میں پانی نہیں آ رہا، لیکن بعض پکوان والے اور ہوٹل کے پاس پانی آ رہا ہے. یہ تو پرابلم ہے. دیکھیے ہم نے بجلی گراؤنڈ میں اور اس کے اطراف میں آپ نے دیکھا ہوگا سب روڈیں بنی ہیں. جی جی. تو اگر آپ بجلی گراؤنڈ پہ آپ نام بتا دیں اور آپ مل لیں گے نا ہم سے، تو ہم آپ کی بات عامر صدیقی بھائی سے کروا دیں گے، اور جو آپ کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد پر ہو جائے گا. اور منصوری صاحب کا جواب تو لے لیں. جی جی جی. آپ ہم سے مل لیں وہاں پہ نا، ہمارے آفس پہ نا، جو ہمارا یونٹ آفس ہے، تو وہاں مل لیں، ہم لوگ وہیں اویلیبل ہو جائیں گے آپ سے. عامر صدیقی بھائی ایم پی کو وہیں بلوا دیں گے. اور جو بجلی گراؤنڈ میں جو مسئلے ہیں نا وہ ہم نے تقریباً 70-80% ہم نے حل کر دیے ہیں، کیونکہ میں خود بھی کئی دفعہ گیا ہوں. اور جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں نا وہ بھی آپ کسی وقت چکر لگا لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ مسئلہ حل کروا دیں گے. آپ آج شام میں، کل شام میں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ ہمارے یونٹ آفس آ جائیے گا. اور میرا نام آپ کو پتا چلے زاہد منصوری، وہ اپنی بات آپ سے کروا دیں گے، میں خود آ جاؤں گا. اور اپنے عامر صدیقی میں ایم پی ان کو بلوا لیں گے، اور آپ کا مسئلہ وہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کر لیں گے ان شاء اللہ. جی بالکل. آپ اگر ہمارے مسئلے پہ جو ہے کام کریں گے تو ہم نے آپ کو کیا کہا، ہم پٹھان کمیونٹی ہے. جی 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 بالکل. آپ وہاں پہ یونٹ آفس چلے، آپ کو خود بھی انداز ہو جائے گا وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے. ابھی حال ہی میں تقریباً اس سال میں ہم نے 3-4 وہاں پہ بڑے بڑے کام کروائے ہیں. اپنا آپ کو بجلی گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ جو اپنا جو اسٹور والی گلی ہے اس پہ ہم نے پیور کا کام کروایا. آپ نے دیکھا ہوگا، شاید وہاں سے گزرتے ہوں گے. اس کے علاوہ 2 گلیوں میں پیور کا کام کروایا. ابھی حال کی بات بتا رہا ہوں میں. تو اگر ہم ہم سے مل لیں گے تو آپ کا مسئلہ ہم فوراً طور پہ وہی بیٹھ کے کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پانی کا مسئلہ لائن ہم بھجوا چکے ہیں، اور باقی برانچز لائن ہے وہ ان شاء اللہ کروا دیں گے.
بالکل پچھلے سال تو عامر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ جو بزنس ریکارڈر میں لسبیلا سے لے کے دربن بازار تک کا جو پٹا ہے روڈ کا، عامر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ میں نے اپنے جیب سے بنوایا ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے جیب سے بنایا، ہمیں خوشی ہوئی. پر یہ ڈاکٹر صاحب کا واحد ایسا پروگرام ہے کہ جس کے توسط سے جو ہے ہم حکام بالا سے اپنے سوالات رکھتے ہیں. اگر آپ کہیں گے یا ڈاکٹر صاحب کو، میں وہ جو پانی جو چوری ہو رہا ہے، جو کنیکشنز ہیں، میں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں، باقاعدہ تصاویر ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی واٹس ایپ کر سکتا ہوں، ان کے ڈائریکٹر پروڈیوسر کو بھی میں واٹس ایپ کر سکتا ہوں، میں آپ کو بھی کر سکتا ہوں. مجھے بالکل کرتے ہیں آپ میرے کام میں نمبر لے لیجیے گا میرے ڈاکٹر سے، اور پھر وہ جو بھی ان شاء اللہ بالکل حل کریں گے مجھ سے. تو جی ٹھیک ہے. جی بات مکمل کریں عمیر بھائی، بات آپ کی ہو گئی ہے مکمل؟ میری بات تو نہیں ہوئی مکمل، لیکن میں نے آپ کے پلیٹ فارم مکمل کریں. یہ واحد پروگرام ہے، یہاں کچھ سینسر نہیں ہوتا. آپ مکمل کریں اپنی بات. زاہد منصوری صاحب بھی آپ کی بات سن رہے، میں بھی سن رہا ہوں، ادارے بھی سن رہے ہیں. آپ بات مکمل کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح عامر بھائی پہلے ہمارے ٹاؤن کے، ہمارے وہ جو یو سی کے جو چیئرمین تھے یا کونسلر تھے، جس طرح ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی میں ایک ایم پی اے ہوں، میں اس کا رائٹ رکھتا ہوں کہ تم نے ایک گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا، ایک لائٹ نہیں لگائی، یہاں پہ جو ہے یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا. پر اب عامر بھائی نہیں پوچھتے. عامر بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا. ہم نے عامر بھائی کو، میں نے آپ کو کہا ہم ہے پٹھان کمیونٹی، لیکن ہم نے ووٹ نہ پی ٹی آئی کو دیا، نہ پیپلز پارٹی کو دیا، نہ نون لیگ کو دیا، نہ اہل سنت والجماعت کو دیا، نہ ایم ڈبلیو ایم کو دیا. ہم نے صرف اور صرف ایم کیو ایم کو ووٹ اس لیے دیا کیونکہ ایم کیو ایم نے یہ جب پی ایچ 112 تھا تب بھی اس کو بنایا تھا، جب پی ایچ 106 تھا تب بھی اس کو بنایا تھا. لیکن جب یہ پی ایچ 102 بنا، عامر صدیقی صاحب واپس آئے، لیکن وہ پھر وہی حال ہو گیا. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہمارے بھی تو دروازے بند کر دیے گئے. سبحانی مسجد ہے مین بزنس ریکارڈر روڈ کے اوپر، وہاں پہ پانی خریدنا پڑ رہا ہے، مسجد پہ پانی خریدنا پڑ رہا ہے. بلال مسجد ہے اسے خریدنا پڑ رہا ہے. نعمان مسجد تو چلو ٹرسٹ پہ چل رہی ہے، وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے، ہیڈنگ دے دیتا ہے یا کوئی دے دیتا ہے. لیکن ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم صبح اٹھ کے نوکریوں پہ جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں بچے، ہم واش روم جا رہے ہیں تو واش روم میں پانی نہیں ہے. ہمیں صبح اٹھ کے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی بالٹی بھر کے واش روم جانا ہے، کیونکہ ہمارے ایم پی اے صاحب تو کافر ہو چکے ہیں نا. لسبیلا کے ہائیڈرنٹ والوں سے پوچھنا، میں باقاعدہ نام لے سکتا ہوں، جو ایم ایس طارق کا اتنا بڑا ہائیڈرنٹ چل رہا ہے، کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی تم 5-5, 6-6, 8-8 ہزار کے جو یہ پانی کے جو یہ اتنے بڑے بڑے ٹینکر بھر رہے ہو، تو یہ لوگوں کے گھروں میں 1000 لیٹر کی ٹنکی بھی نہیں بھر رہی، کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی لگتا ہے پتہ نہیں، عامر بھائی وہ ہمارے ایم پی اے تھے کہ ہمیں کسی چیز کا کہنا ہی نہیں پڑتا تھا اور عامر بھائی جو روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب عامر بھائی جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. اب عامر بھائی ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. اب عامر بھائی جو ہمارے مسائل نہیں سنتے ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہم نے جس ایم کیو ایم کو ووٹ دیا ہے شاید یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یا پھر جس طریقے سے لیاری کے اندر ٹاؤن چیئرمین ناصر کریم تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ الگ ہو چکے ہیں. پھر ٹاؤن چیئرمین خلیل ہوت آ گیا. تو شاید ہو سکتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے یار کہ ان کے بیچ میں بھی کوئی ایسی ناراضگی ہو. اگر ایسی کوئی ناراضگی بھی ہے تو اس میں عوام کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. عوام نے تو صرف اسی لیے ووٹ دیے تاکہ وہ کام لے سکے، اور اپنے گھر کے بھی کوئی ذاتی کام نہیں لیتے ہیں. ہم صرف اور صرف یوٹیلیٹیز لیتے ہیں، جو ہمارا بنیادی حق ہے، جو پانی، بجلی، گیس. پہلے بجلی ہم بل بھریں گے تو وہ تو کیسی والے تو بدماش ہے نا، وہ کہتے ہیں بجلی دو، بل لو تو بجلی دو. لیکن پانی تو ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو بنیادی حق ہے ہمارا. سیوریج کا نظام تو بنیادی حق ہے ہمارا، اسٹریٹ لائٹ تو بنیادی حق ہے ہمارا. لیکن ہم تو اندھیروں میں رہ رہے ہیں. ہم کراچی میں 2026 میں اے آئی آ گیا، 5G آ گیا، 6G آنے والا ہے، پر ہم اندھیروں سے باہر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے ہمارے پہلے اپنے پلیٹ فارم سے مسائل حل کرائے، برائے مہربانی پی ایچ 102 کے پانی کا مسئلہ حل کرائیں. یہ جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ ہے ان کو ختم کروایا جائے. عمیر بھائی یہ حل ہو جائے گا، تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھیں. دیکھیں، ایک تو میں ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس لفظ کو آپ حذف کریں، جو کافر والا لفظ آپ نے بولا مناسب نہیں ہے. یہ ایم کے ایم پاکستان ہے، زاہد منصوری بھائی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات سنی بھی اور اعتراض نہیں کیا اور میرے کہنے پہ چپ رہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. باقی عوامی مسائل اپنی جگہ، یہ حل کروائیں گے، کریں گے، ادب تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں آپ سے ایک وعدہ کرنے جا رہا ہوں اور زاہد منصوری صاحب سے بھی ایک وعدہ لینے جا رہا ہوں. سنیے گا بات سنیے گا. اگلے پروگرام میں میں ریکویسٹ کروں گا، اگلے پروگرام میں ریکویسٹ کروں گا. ایک سیکنڈ منصوری صاحب، ایک سیکنڈ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے آخری بات کرنے دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے.
منصوری صاحب مجھے آپ سے یہ وعدہ چاہیے کہ آپ پابند کریں گے کہ عامر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں, اور عمیر صاحب آپ سے میرا وعدہ ہے کہ پروگرام میں آپ لائیو ساتھ ہوں گے. ہم 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مسئلے کو حل کریں. یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, 15 دن بعد لائیو ہوں گے عمیر صاحب اور عامر صاحب. منصوری صاحب آپ یہ ریکویسٹ ہے کہ 15 دن میں پھر عامر بھائی کو ہمارے ساتھ لائیو کروائیں گے. جزاک اللہ. پھر ملیں گے, گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.